سارے تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، مطلب آپ کے نزدیک وہ بہتر. آپ کو ہضم ہو جائے گا؟ جی بالکل. جاوید احمد غامدی صاحب. ٹھیک ہے سر. ہن میں تکنا کتنا اخلاق نبوت تواڈے مولوی موجود ہے، تواڈے مولویاں دے منہ تو جھگ چھوٹدی ہے جدوں میں جاوید غامدی صاحب دا نام لینا. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے. میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. اس سے روکا گیا ہے لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا. یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ جی سوال ہے کہ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا. ہمارے علماء میں سے سوائے آپ کے کسی نے اس کی تردید نہیں کی. ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا؟ یہ تو علماء سے پوچھیے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، یہ پرسیکیوشن ہے، سری پرسیکیوشن ہے. اس کا کوئی حق نہیں ہے ہم کو. نہ اشرف علی تھانوی نہ علم کے معاملے میں کوئی طفل مکتب ہے، نہ اصلاح و ارشاد کے معاملے میں کوئی معمولی شخص ہے، اور نہ جو کچھ ان کا کام ہمارے سامنے ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو کچھ جانتا نہیں. وہ اپنے علوم و فنون کو جاننے والے، اس کے جید عالم، جس فقہ کے وہ علمبردار ہیں اس فقہ کے غوامض پر نظر رکھنے والے، جس روایت کو ہمارے ہاں جو علم کلام کی اور تصوف کی روایت ہے اسی کے لوگوں میں سے ہیں، اس روایت کو اس کے اندر اتر کر سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں. اس درجے کے کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات آپ نے لکھی ہوئی پڑھ لی یا آپ نے دیکھ لی تو سب سے پہلی چیز جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ چھوٹتے ہی اس کو یہ گستاخی ہو گئی، یہ بے دینی ہو گئی، یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا. یہ بالکل بچکانہ بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. کہ چھوٹتے ہی اس کو یہ گستاخی ہو گئی، یہ بے دینی ہو گئی، یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا. یہ بالکل بچکانہ بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کا کی تعویل کرتے تھے، اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے. تو پھر عشق رسول ایک نمبر ہونا چاہیے، دو نمبر نہیں ہونا چاہیے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی فیوز اور برکات رحمتوں کا نزول فرما جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کیا تھا، محمد اور آل محمد پر بھی کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس کی کورالری یہ بنائی کہ یہودیوں کا اعتراض ہم ختم کریں، کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس امت میں تو پھر نبوت جاری کوئی نہیں ہوئی ہے، ابراہیم کے تو اولاد کے اندر ہزاروں لوگ پیغمبر ہیں، تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے. اور یہی اعتراض قادیانیوں نے اٹھایا، اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا. اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا. یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرناک ہوا، جس سے ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ہاں، یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. قادیانی حضرات دا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں، وہ ہوئی ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے. یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے سے نبی کرتے بند، نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا. پھر بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا. بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے.
یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ہوں کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہاں تے نہ لوگوں کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کہہ جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے، اے گل نہیں، یہ ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود۔ امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما کہنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے کہ جناب قادیانیوں دے ہاتھ ایک اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس ہی فائر مارن۔ مولانا اسحاق صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ سب کو پتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی دے دین نو پڑھیا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں، لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی، وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، اور ابن عربی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب کا میں نے بتایا نا، ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا۔ جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس کا 100واں حصہ بھی اگر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ایمان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے۔ تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں، یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا۔